ایک کافوری ہونٹوں والا سرحان مؤدب حاضر ہے، ایک کافوری ہونٹوں والا سرحان مؤدب حاضر ہے۔ آمد ہے مرغ سدرا کی، آمد ہے مرغ سدرا کی، معراج ہے میرے آقا کی، عرش کا 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 میرے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں معراج کی عظیم بابرکت رات نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عظیم رات میں ہمیں اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً معراج سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا جتنے بھی معجزات حضور کو عطا فرمائے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم ترین معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو معراج شریف بحالت بیداری جسم اور روح ان دونوں کے ساتھ الحمدللہ یہ معراج شریف جو ہے نا وہ نصیب ہوئی، اور یہی جو ہے اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اسی پر ہی الحمدللہ اعتقاد رکھتی آئی ہیں، اور عالم اسلام میں جتنے بھی الحمدللہ فقہاء علماء بزرگان دین گزرے ہیں وہ معراج کو اسی عقیدے کے تحت مانتے اور جانتے اور بتاتے ہیں الحمدللہ کہ علماء یہی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے یعنی بحالت بیداری جاگتی آنکھوں سے سرکار کریم علیہ السلام نے جسم اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور آسمانوں کی سیر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کیونکہ بعض نادان عقل سے پیدل آری لوگ بھی ایسے پائے جاتے ہیں، اس وقت بھی تھے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے معراج کا سفر جب بیان فرمایا تو اس وقت بھی بعض منافق بظاہر جو مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے کہ انہیں یہ جو ہے نا ان کی عقل سے یہ بات یقیناً ماورا تھی، بہت اوپر تھی، تو ان کو سمجھ نہیں آئی اور ان کے نصیب میں یہ مقدر میں تھی نہیں۔ تو جب صدیق اکبر کو گمراہ کرنے کے لیے جب پہنچے تو صدیق اکبر تو ماننے والوں میں سے تھے، الحمدللہ اسی کے ماننے والے آج اسی کو ہی مانتے ہیں، اور جو صدیق اکبر کو نہ ماننے پر اکسا رہے تھے اس کی آج بھی اولاد پائی جاتی ہے جو معراج کے اس عظیم معجزے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ اس واقعے کی جو شروعات ہے، جو سفر کی اتنی مبارک سفر کی، اس کی شروعات نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی شروعات ہی ان آیات مقدسہ سے فرمائی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں سفر کروایا، سیر کروائی، لے گیا کہ مسجد حرام سے، مسجد الحرام کون سی جیسے مکہ مکرمہ، اور وہاں سے سیر کروائی مسجد اقصی تک۔ یہ مسجد اقصی کون سی ہے؟ یقیناً بیت المقدس ہے، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرمایا کہ الی المسجد الاقصی، کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو یہ سبحان الذی کی شروعات اس پہ علماء نے کثیر الحمدللہ ذکر خیر فرمایا ہے، بہت ساری کتب الحمدللہ اس پر لکھی جا چکی ہیں، اور علماء کے بڑے بڑے خطبہ جو اہل علم حضرات اس پر بہت کلام فرمایا ہے۔ ہم فقط مختصراً جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بتقاضائے بشریت، وہ چونکہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنی ذات پر قیاس کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ آسمانوں کے سیر اتنے مختصر قلیل وقت میں کیسے ہو گئے، جہنم کو کیسے ملاحظہ کیا گیا، جنت کو کیسے دیکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ سفر کی معراج کی سفر کی جو شروعات ہے کہ الی المسجد الحرام من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ جو اس سفر کا انکار کرے یقیناً آیات قرآنی کے انکار کے زمرے میں آتے ہوئے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔
اور احادیث متواترہ یعنی جو سند کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ جو ثابت ہے، وہ جو آسمانوں کے سیر ہے اگر اس کا انکار کرے تو حد گمراہی تک پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاگتی آنکھوں سے دیدار کا جو انکار کرے تو وہ یقیناً خطا پر کہلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، کہ بے شک پاک ہے وہ ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، یقیناً رب کریم کی ذات پاک ہے۔ اب کس چیز سے پاک ہے؟ اولاً تو یہ کہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ فقط سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی چھوٹا بچہ یعنی جب سمجھداری کے عالم میں پہنچے اور وہ یہ کہے کہ میں جب شیر خوارگی میں تھا، چھوٹا تھا، تو میں اتنی بڑی چھلانگ لگاتا تھا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ چھت تک پہنچ جاتا تھا، تو یقیناً سننے والا تعجب کرے گا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تو زمین پہ ہو اور تیری اتنی بڑی چھلانگ ہو کہ تیرا ہاتھ جو ہے نا چھت تک پہنچ جائے۔ لیکن جب معلومات لینے پر، تصدیق کرنے پر اس کا باپ اگر کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو اپنی باہوں میں لے کر اپنی بازوؤں سے پکڑ کر جب ہوا میں اچھالتا تھا، تو یقیناً اس انداز میں وہ یعنی اس کی قوت کے پیچھے اس کے باپ کے ہاتھوں کی قوت جب ظاہر ہوتی ہے تو تعجب کرنے والے کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل حقیقتاً جو اس کی طاقت تھی اور اس کو جو چھت تک چھلانگ اتنی بڑی جس نے لگائی تھی اس کے پیچھے اس کے باپ کے ہاتھ تھے۔ بلا تشبیہ و تمثیل صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود یہ دعویٰ نبی تو بعد میں ہے، دعویٰ الہی پہلے ہے، رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب نے خود جانے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ پاک ہے میری ذات کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، ہر کمزوری سے پاک ہوں، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں قلیل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے محبوب کو عرش معلیٰ کی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، جہنم کو ملاحظہ کروایا، جنت کی سیر کروائی اور اپنے دیدار سے بھی نوازا۔ اب اگر اس بات پر کوئی اعتراض کرے تو گویا کہ رب کریم کے ارشاد کے تحت وہ رب کریم جل و علا کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا کہ سبحان الذی، پاک وہ ذات کیا کہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل وقت میں اور اپنا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اچھا مسجد اقصی کون سی؟ کہ آگے رب نے فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ، کہ بے شک وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یقیناً وہاں پر دنیوی، اخروی اور روحانی برکتوں کا گویا کہ سمندر ہے کہ جہاں پر اللہ والے آ جائیں اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رب کریم کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یقیناً وہ جگہ بھی برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ اور مسجد اقصی تو انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کی گزرگاہ ہے، انبیاء کی عبادت گاہ ہے، اور انبیاء کی آمد اور کام اور رہائش کی جو جگہ، اور یہاں تک کہ آخری جو تدفین اور جو آرام گاہیں ہیں وہ مسجد اقصی کے اندر ہیں۔ کہ مسجد اقصی وہ عظیم مسجد ہے کہ ایک تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول 24 گھنٹے اس پر برستا رہے، اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی جو حکومت تھی اسی مسجد اقصی کے اندر تھی، اور ان کی تعمیر بھی انہی سے منسوب تھی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار بھی یہیں بنوایا، اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ یقیناً علماء سے سنا ہوگا، جو طویل ہے، طوالت سے بچنے کے لیے عرض کرنا ہوں کہ انہوں نے آخری خواہش جب ظاہر کی تو یہی کی کہ مجھے مسجد اقصی لے جایا جائے۔ پھر وہاں جب آپ نے قبر دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ معاملات میرے ساتھ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب معراج پر نبی کریم علیہ السلام گئے تو آپ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اسی قبر میں موسیٰ کو نماز پڑھتے بھی دیکھا۔ بے شمار عقائد اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ معراج کا ایسا معجزہ ہے سرکار کا کہ اس میں بے شمار معجزات آ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، عنایت اور عطا سے نبی کریم علیہ السلام کے سینہ مقدسہ کو جب چیرا گیا اور قلب اطہر کو نکالا گیا، رحمتوں، عنایتوں، برکتوں کے تھال جب انڈھیلے گئے اور پھر قلب اطہر کو واپس لگا کر سینہ بند کیا، ایک خون کا قطرہ بنا نکلا، تو اندازہ کیجئے کہ جو اپنی ذات پر مصطفیٰ کریم کو قیاس کرتے ہیں کہ نبی تو معاذ اللہ ہم جیسے بشر ہیں، عام بشر ہیں، تو اگر وہ حضور کو کرتے ہیں تو اندازہ کیجئے کہ حضور کے گویا کے شک یہ جب حضور علیہ السلام کا شرح صدر ہوا اور اپنے قلب اطہر کو نکال کر دوبارہ لگایا گیا تو یہاں پر نورانیت بشریت پر ایسی غالب آئی کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکل سکا۔ یقیناً بتقاضۂ بشریت حضور نوری بشری تھے،
اور بشری لبادے میں نور بھی تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں پر نالین مقدس خون سے تر ہوئے اور طائف کے میدان میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے خون نکلا تو وہاں پر بشریت نورانیت پر غالب آئی، لیکن یہاں معراج کے واقعے میں نورانیت بشریت پر غالب آ گئی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات تھے کہ آپ کی جو براق سواری تھی وہ بھی حضور کو جب عطا ہوئی تو یقیناً اس کی حد نگاہ تک اس کا قدم پہنچنا یہ حضور کی ہی برکتوں کی عنایتیں تھیں، اور اپنا انبیاء کی امامت فرمانا، بے شمار معراج کے واقعات ہیں، لیکن فقط آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کہ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ، بے شک اللہ تبارک نے فرمایا کہ تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، تو بہت ساری حضور کو نشانیاں اس رات میں دکھائی گئیں۔ تو آگے فرمایا گیا قرآن کریم کی آیت میں کہ انہ السمیع البصیر، اللہ تبارک نے فرمایا کہ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ضمیر جو راجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی، وہ سمیع اور بصیر ہے، اور اگر اس کی ضمیر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جائے تو بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ پھر علماء نے مزید مفسرین نے بیان فرمایا کہ دیکھنے والی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے اور سننے والے مصطفیٰ کریم کی بھی ذات ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت، اور بہت سارے لوگ اپنی عقل کے تحت جو اس پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو گویا کہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جب زمین سے آسمان کی طرف جایا جائے تو ایک انخلا ہے کہ بیچ میں ایسا سرد مقام آتا ہے کہ جہاں بندے کی کلفی جم جائے، کس طرح سے ایک بشر جا سکتا ہے، وہاں پر آکسیجن کا معاملہ بنتا ہے، پھر گرم مقام آتا ہے، تو بغیر آکسیجن کے ایک بندہ اور مختصر رات کے قلیل وقت میں پورے آسمانوں کا سیر، یہ بظاہر تقاضا معجزہ وہی ہے جو عقل کو عاجز کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی اعتراض کرنے والے تھے، آج بھی اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، اور اپنی عقل کے تحت جو نا حضور کو اپنی معاذ اللہ اپنی ذات پر قیاس کرتے ہیں۔ رب نے خود فرمایا کہ میں رب ہوں کہ جس نے سیر کروائی، تو سارے اعتراضات ختم ہو جانے چاہیے۔ اور بعض اعتراض کرتے ہیں کہ کس راستے سے گئے، تو وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنت سے تشریف لائے زمین پر تو اندازہ کیجئے وہ کس راستے سے آئے۔ اب اس کی گتھی وہ خود ہی سلجھائیں کہ جس راستے سے جس انداز میں حضرت آدم آسمان سے عرش سے جنت سے زمین پر آئے، گویا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی عرش پر گئے اور عرش سے آگے لامکان تک گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار فرمایا۔ یہ عظیم معجزہ، اور اس پر بہت سارے علماء نے لکھا ہے، ایک طوالت ہو سکتی ہے، لیکن امیر علیہ سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس معراج کے واقعے پر خوبصورت کلام بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے انشاءاللہ آپ کے گوش گزار یہ بھی کر دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں، بانی دعوت اسلامی ہیں، امیر السنت ہیں، عظیم بزرگ شخص ہیں الحمدللہ، کہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے لکھا ہے، خوب کلام لکھا ہے کہ ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے آج فلک روشن روشن ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں، جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہ جاتے ہیں، ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر معراج کو دولہ جاتے ہیں، اے خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سمت سما ہے نورانی معراج کو دولہ جاتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ معراج کو دولہ جاتے ہیں، دیوانوں تصور میں دیکھو اسرا کے دولہ کو جلوہ، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہ بناتے ہیں، اقسام سواری جب پہنچی جبرائیل نے بڑھ کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، یہ شاہ نے پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی